پاکستان کی وہ اداکارائیں جو ٹی وی سکرین پر تو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں نظر آتی ہیں، مگر حقیقی زندگی میں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی شریف زادیوں کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین، سوشل میڈیا نے ہر ایک کی زندگی کو ایکسپوز کر دیا ہے، وگرنہ عام عوام کو تو شاید کبھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ جن کو ہم پسند کرتے ہیں، جن کے کردار ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جاتے ہیں، وہ دراصل حقیقی زندگی میں کیسی دکھائی دیتی ہیں اور ان کا رہن سہن، چال چلن کیسا ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی 10 ایسی اداکاراؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ ٹی وی سکرین پر بہت ہی معصوم اور مظلوم دکھائی دیتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں ان سے بڑھ کر بولڈ اداکارہ کوئی نہیں ہوگی۔ نمبر 10۔ اس لسٹ میں نمبر 10 پر ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی نمبر 1 فلم ایکٹریس ماہرہ خان۔ ماہرہ خان کے متعلق شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ ماہرہ خان ایک نہایت ہی عیاش اداکارہ ہے، جس نے شہرت حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ ہے طلاق لینا۔ جی ہاں ناظرین، مشہور ہونے کے فوراً بعد ہی ماہرہ خان نے اپنے خاوند سے طلاق لے لی، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاہ رخ خان کے ساتھ فلم میں ہیروئن آنے کے بعد اب اس کا شوہر اس کے قابل نہیں رہا۔ اس کے علاوہ چند سال قبل ماہرہ خان کی انڈیا میں رنویر کپور کے ساتھ نازیبہ تصاویر بھی لیک ہوئیں، اور وہ تصاویر دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہرہ خان ممبئی میں کس قسم کی زندگی گزار کر آئی ہے۔ ٹی وی ڈراموں میں معصوم اور سیدھی سادی نظر آنے والی ماہرہ خان بولڈ فوٹو شوٹ بھی بہت آسانی سے کروا لیتی ہے۔ نت نئے سٹائل اور پوز متعارف کروانے میں بھی ماہرہ خان اپنی مثال آپ ہیں۔ ماہرہ خان کو معلوم ہے کہ لوگ کیسے پوز اور سٹائل دیکھنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا ایسا کرنے ہی سے شہرت اور پیسہ ملے گا۔ اس لسٹ میں نمبر 9 پر ہیں سارہ لورین۔ سارہ لورین، جنہیں مونا لیزا بھی کہا جاتا ہے، اپنی فحش ڈریسنگ اور بولڈ سین کی وجہ سے ہمیشہ خبروں کی زینت رہیں۔ مونا لیزا نے 2010 میں بالی ووڈ میں انٹری کی۔ وہ پہلی مرتبہ مہیش بھٹ کی فلم کجرارے میں جلوہ گر ہوئیں، جس میں ان کے کو سٹار رمیش ریشمیا تھے۔ اس کے بعد انڈین فلم مرڈر 3 میں بھی انہیں دیکھا گیا۔ سارہ لورین نے تقریباً 8 درجن کے قریب انڈین فلموں میں کام کیا۔ سارہ لورین کا شمار پاکستان کی ایسی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہیں بولڈ سینز کرنے کے لیے پرفیکٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سارہ لورین ہر وقت اس کے لیے تیار رہتی ہیں۔ کافی عرصہ تک تو پاکستانی ناظرین یہی سمجھتے رہے کہ سارہ لورین کوئی انڈین اداکارہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ موصوفہ پاکستانی ہیں۔ سارہ لورین نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں بھی کام کیا، لیکن بدقسمتی سے سارہ لورین عیاشی کرنے کو بھی اپنا حق سمجھتی ہیں۔ سارہ جس طرح پیسہ کماتی ہیں ویسے ہی اڑا دیتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 8 پر ہے صدف کنول۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ صدف کنول بھی ایک بولڈ ایکٹریس ہے، جو کہ ٹی وی سکرین کی نسبت اپنی ذاتی زندگی میں بالکل ہی مختلف ہے۔ صدف خود کو ویسٹرن سٹائل میں رکھنا پسند کرتی ہے، اپنی زندگی اپنے طور طریقوں سے گزارنے کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہے، مگر شاید وہ بھول چکی ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک میں رہتی ہے۔ ہمارے مذہب اور معاشرے کے کچھ اقدار ہیں، لیکن ان کا مقصد تو صرف پیسہ کمانا ہے۔ شہروز سبزواری اور سارہ شہروز کا گھر خراب کر کے خود شہروز سے شادی کرنے والی صدف کنول کا شمار بھی بولڈ ایکٹریسز میں ہوتا ہے۔ صدف کو بولڈ ڈریسز میں ریمپ واک کرتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدف ذاتی زندگی میں بھی شارٹس پہننا پسند کرتی ہے۔ اس کے علاوہ صدف کنول ذاتی زندگی میں بھی شارٹس پہننے کو ترجیح دیتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایسی ڈریسنگ وہ ملک سے باہر جا کر کرتی ہے۔ پچھلے دنوں جب سارہ اور شہروز کے درمیان طلاق ہوئی تو پاکستانیوں نے صدف کنول کو خوب روسٹ کیا۔ شہروز کو کہا گیا کہ جب آپ کے پاس BMW کار ہو اور آپ مہران کار کو پسند کریں تو آپ کی ذہانت کو سلیوٹ ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری غربت نے اڑایا میری خوبصورتی کا مذاق، تیرے میک اپ نے تیری بدصورتی چھپا رکھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پر ہے حمائمہ ملک۔ پاکستانی ٹی وی اور فلم کی نامور اداکارہ حمائمہ ملک بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ حمائمہ ملک بھی بالی ووڈ میں انٹری کر چکی ہے۔ حمائمہ ملک نے بھارت جا کر پاکستان کو خوب بدنام کیا،
کیونکہ وہاں اس لڑکی نے خود کو بولڈ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمائمہ ملک بھی بولڈ فوٹو شوٹس کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہیں، کیونکہ ہمائمہ ملک جانتی ہیں کہ جتنی بولڈ وہ نظر آئیں گی اتنا ہی زیادہ ان کا ریٹ بڑھے گا۔ ویسے ہمائمہ ملک کے گھر میں 2 افراد تو شوبز کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اللہ کریم نے انہیں ہدایت دے دی ہے، جن میں دعا ملک اور فیروز خان شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمائمہ ملک کب اور کیسے راہ راست پر آتی ہیں۔ نمبر 6 پر ہے بشریٰ انصاری۔ نہایت ہی افسوس ہوتا ہے جب ہم اس لسٹ میں پاکستان کی اس لیونگ لیجنڈ ایکٹریس کو شامل کرتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جوں بشریٰ انصاری کی عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بشریٰ انصاری اتنی ہی زیادہ بولڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور بشریٰ انصاری کی جوانی بھی موجودہ دور کے حساب سے واپس آ رہی ہے۔ مطلب کہ سوشل میڈیا کے اس فحش اور فاسٹ دور میں بشریٰ انصاری خود کو بھی اس دور کے عین مطابق ثابت کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ 40 سال بعد طلاق لے کر دوبارہ شادی کی۔ ویسے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نکاح تو کسی عمر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن بڑھاپے میں جب آپ کی عمر 65 سال کے قریب ہو، بچوں کی شادیاں بھی کر دی ہوں، خود نانی ماں بھی بن چکی ہوں، تو اس عمر میں اس قسم کی ڈریسنگ کرنا کسی صورت بھی فخر کی بات نہیں ہے۔ ویسے تو بیہودہ ڈریسنگ کسی بھی عمر میں فخر کی بات نہیں سمجھی جانی چاہیے۔ بشریٰ انصاری کے معزز فین جو فن و لطیفہ سے پیار کرتے ہیں، جب بشریٰ انصاری کو ایسی ڈریسنگ میں دیکھتے ہیں تو حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بشریٰ انصاری کے ساتھی فنکار بھی بشریٰ انصاری کو ایسی ڈریسنگ میں دیکھ کر طنزیہ انداز میں تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس بڑھاپے میں بھی بشریٰ انصاری اس بیہودگی کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہیں، مگر شاید وہ بھول چکی ہیں کہ ان کا شمار پاکستان کے لیجنڈ فنکاروں میں ہوتا ہے۔ فن کی دنیا میں بشریٰ انصاری، انور مقصود، معین اختر اور عمر شریف ایسے فنکار ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ نمبر 5 پر ہے فلم سٹار میرا۔ میرا کا شمار بھی رنگین مزاج ایکٹریسز میں ہوتا ہے۔ ایک لمبے عرصے سے یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ میرا کا اصل شوہر کون ہے، میرا نے شادی بھی کی ہے یا نہیں، کیونکہ میرا کا ہر ایک کے ساتھ کچھ اس قسم کا تعلق ہوتا ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ یہی میرا کا شوہر ہوگا۔ میرا نے خوب پیسہ کمایا، لیکن پاکستانی فلم باجی کے ریلیز ہونے کے بعد میرا نے خود کو بدلنے کی کوشش کی، اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اب میرا نے حقیقی طور پر اپنا گھر بسا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی راتوں کی رنگینیاں اور بولڈ ڈریسنگ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ ویسے تو میرا اپنی گلابی انگلش کی وجہ سے بھی ہر وقت خبروں میں رہتی ہیں، لیکن بولڈ ایکٹریسز میں میرا کا 5واں نمبر ہے۔ اب میرا کے حسن کا سورج بھی تقریباً غروب ہو چکا ہے، اسی وجہ سے میرا خود کو لائم لائٹ اور خوبصورت شو کرنے کے لیے بولڈ ڈریسنگ کرتی ہے۔ اگر اداکاری کی بات کی جائے تو میرا بہت ہی اچھی اداکارہ ہیں۔ نمبر 4 پر ہے اداکارہ صبا قمر۔ اداکارہ صبا قمر زمان کا شمار بھی ایسی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو کہ کھل کر کمانا اور خرچ کرنا چاہتی ہیں۔ صبا قمر نے اپنے کیریئر کا آغاز جیو ٹی وی سے کیا، پھر ڈرامہ انڈسٹری کے بعد انہیں بالی ووڈ فلم ہندی میڈیم میں بھی دیکھا گیا۔ بس بالی ووڈ کی مہر لگنے کی دیر تھی کہ یہ بھی راتوں رات عروج کی بلندیوں پر پہنچ گئیں۔ چند برس قبل صبا قمر کی نازیبہ تصاویر بھی منظر عام پر آئیں، جنہیں بعد میں کسی پروجیکٹ کے حصے کا نام دے دیا گیا۔ موصوفہ جب انڈین فلم کر کے واپس پہنچی تو ان کی کافی عرصہ تک طبیعت خراب رہی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا گیا کہ انڈین فلم میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو خلائی مخلوق سمجھا جائے۔ صبا قمر نے بھی بہت پیسہ کمایا، لیکن صبا قمر ایک سمجھدار لڑکی ہے۔ اس نے اپنے تمام خواب پورے کیے جنہیں وہ کبھی دیکھا کرتی تھی۔ صبا نے اپنی فیملی کے لیے بہترین محل نما گھر بنایا اور ہر اس برانڈ کا استعمال کیا جسے کبھی دیکھ کر وہ رشک کیا کرتی تھیں۔ صبا قمر زمان سموکنگ بھی کرتی ہے اور اس کے لیے ہر قسم کی پارٹیز کرنا معمول کی بات ہے۔ صبا قمر کا شمار ایسی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو کہ پارٹیز آرگنائز کرتی ہیں اور اپنی تمام دوستوں کو بلا کر عیاشی کرواتی اور خود بھی کرتی ہیں۔ اگر اداکاری کی بات کی جائے تو بہت کم اداکارائیں ایسی ہیں جو کہ صبا قمر کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ صبا قمر بہت ہی ٹیلنٹڈ اداکارہ ہے، لیکن صبا قمر بولڈ فوٹو شوٹس بھی بہت شوق سے کرا لیتی ہے۔
नंबर 3 पर है आयशा उमर। बुलबुल ड्रामे की खूबसूरत हकीकत में भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आयशा उमर को टीवी स्क्रीन से अगर बाहर देखा जाए तो अक्सर वो कपड़ों से भी बाहर नजर आती हैं, क्योंकि आयशा उमर कम कपड़े पहनने को तरजीह देती हैं। लगता है वो हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज रहना चाहती हैं। आयशा उमर पार्टीज करना और खुद के बोल्ड फोटो शूट कराना फख्र समझती है। आयशा उमर का शुमार हाईएस्ट पेड अदाकाराओं में होता है, जो कि माहाना करोड़ों रुपए कमाती हैं और पैसे कमाने के साथ साथ पूरी दुनिया घूमती भी हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना और अय्याशी करना आयशा उमर की तरजीहात में शामिल है। आयशा उमर की कोशिश होती है कि कम से कम कपड़े पहने जाएं। आयशा उमर दरअसल उमर चोर है, क्योंकि आयशा उमर की एज इस वक्त 40 साल के करीब है, लेकिन देखने में वो आज भी 25 से 30 वर्ष की लगती हैं। आयशा उमर का अभी तक शादी करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आयशा उमर के नज़दीक शादी का मतलब है पाबंदियाँ, और वो पाबंदियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर 2 पर है पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा जिन्हें स्कैंडल क्वीन भी कहा जाता है। इस अदाकारा का नाम है वीना मलिक। नाजरीन, वीना मलिक के मुतालिक तो पूरा पाकिस्तान जानता है, क्योंकि इसने सरहद पार इंडिया जाकर क्या कुछ नहीं किया। वीना मलिक ने ये साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की है कि वो एक ऐसी अदाकारा है जो कि हर काम कर सकती है, किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड अदाकारा का मुकाबला कर सकती है। लेकिन वीना मलिक शायद भूल गई कि हॉलीवुड या बॉलीवुड की अदाकाराएं इस किस्म के बोल्ड सीन्स या वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करती। खुद को ऊपर ले जाने की कोशिश में वीना मलिक का मुकाबला इंडियन एक्ट्रेस राखी सावंत से होने लगा, लेकिन कई मामलात में तो वीना मलिक ने राखी सावंत को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की तारीख में शायद ही कोई ऐसी अदाकारा हो जिसने वीना मलिक जैसी फहश हरकत की हो। चंद साल कबल वीना मलिक का शुमार पाकिस्तान की चंद ऐसी अदाकाराओं में होता था जिनसे पाकिस्तानी शदीद किस्म की नफरत करते थे। वीना मलिक जब तक इंडिया में लाइमलाइट में रही, उसने हर किस्म का पब्लिसिटी स्टंट लिया, हर इंडियन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को खुश करने की कोशिश की। तो वीना मलिक ने पाकिस्तान वापस आना ही बेहतर समझा, क्योंकि वीना मलिक को लोग जहां नफरत की निगाह से देखते थे, तो वीना मलिक ने खुद को यकसर तब्दील करने का फैसला किया, जिसे अल्लाह की जानिब से हिदायत भी कहा गया। वीना मलिक को इंडिया से कभी जितना प्यार था, आज उतनी ही इंडिया से नफरत करती हैं। आजकल वीना मलिक सियासत में फुल एक्टिव नजर आती हैं। इमरान खान को तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन नवाज शरीफ के उतना ही खिलाफ हैं जितना कि आजकल वो इंडिया के खिलाफ हैं। लेकिन अगर बात की जाए वीना मलिक की अदाकारी की, तो आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वीना मलिक जैसी अदाकारा कोई और नहीं है। अगरचे वीना मलिक ने सस्ती शोहरत और पैसे की खातिर खुद की काबिलियत को दागदार कर लिया, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो सफ़े अव्वल की अदाकारा थीं। आप जियो टीवी का शो हम सब उम्मीद से हैं उठाकर देख लें, आप वीना मलिक की अदाकारी से हैरान रह जाएंगे। वीना मलिक वन मैन शो करने की भरपूर सलाहियत रखती थीं। वीना मलिक हर सियासतदान और फनकार की नकल उतारने का फन जानती है। काश वीना मलिक ने शॉर्टकट्स मारकर अपने कैरियर का बेड़ा गर्क ना किया होता, तो आज वीना मलिक का शुमार पाकिस्तान की कामयाब और मशहूर अदाकाराओं में होता। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है मथीरा का। पाकिस्तानी मॉडल, डांसर और टीवी होस्ट मथीरा का शुमार उन सेलिब्रिटीज में होता है जिन्होंने मुख्तलिफ टीवी शोज की होस्टिंग की और पाकिस्तानी लैंग्वेज के बरक्स वल्गर लैंग्वेज को मुतारिफ करवाया, जिससे शो की रेटिंग तो ऊपर चली गई, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर की रेटिंग बद से बदतर जरूर होती गई। इसके अलावा मथीरा सोशल मीडिया पर नीम अर्या तस्वीर को पब्लिकली पोस्ट करना न सिर्फ अपना हक समझती है, बल्कि इस कल्चर को सपोर्ट भी करती है, जिसका साफ अल्फाज में मतलब है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाजरीन, ये थी पाकिस्तान की 10 अदाकाराएं जो कि ड्रामों में तो बहुत ही मासूम और मजलूम दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में बिल्कुल इसके बरक्स हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। तो हमने खुलकर इन पर तनकीद की। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हम उनसे माजरत चाहते हैं। नाजरीन, इसी के साथ ही वीडियो का अख्तिताम होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मिस्टर हजात को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।